بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، الم تر کیا تو نے نہیں دیکھا ہے، الی الملأ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے ایک جماعت کو، من بعد موسیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے اپنے نبی کو کہا کہ ابعث لنا ملکا، مقرر کیجئے ہمارے لیے ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کے راستے میں لڑے۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، پیغمبر نے کہا جو حضرت شمیل علیہ السلام تھا کہ هل عصیتم، کیا تم سے یہ توقع کی جاتی ہے، ان کتب علیکم القتال، اگر تم پر قتال فرض ہوا، تمہیں لڑائی کا حکم ہوا، اللہ تقاتلوا، تو نہیں لڑوں گے تم۔ تو قوم نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا، قالوا وما لنا، وہ قوم بولے کہ ہمیں کیا ہوا ہے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم نہ لڑے اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا من دیارنا، اور ہم کو نکال دی گئی من دیارنا، اپنے گھروں سے، وابنائنا، اور بیٹوں سے، فلما کتب علیہم القتال، جب فرض ہوئی ان پر قتال، جب قتال اور لڑائی کا حکم ہوا، تولوا، اعرضوا، سارے پیر گئے، الا قلیلا منہم، مگر توڑے ان میں سے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ خبردار ہے ظالموں پر۔ اور وقال لهم نبیہم، اور نبی نے ان سے کہا، فرمایا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ تو قوم کہنے لگے، انا یکون لہ الملک علینا، کیسے ہو سکتی ہے ہم پر ان کا حکومت، ونحن احق بالملک، اور ہم اس سے زیادہ مستحق ہے حکومت اور سلطنت کا، ولم یؤت سعۃ من المال، اور نہیں دی گئی ہے ان کو مال کی فراوانی کشائش۔ پیغمبر نے فرمایا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے پسند کیا ہے اس کو تم پر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، زیادہ فراخی دی ہے علم میں اور جسم میں، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ دیتا ہے بادشاہی جس کو چاہے، واللہ واسع علیم، اللہ رب العالمین فضل کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا۔
وقال لهم نبیہم، اور بنی اسرائیل کو ان کے نبی نے کہا، ان آیت ملکہ، طالوت کی سلطنت اور حکومت کی نشانی یہ ہے، ایأتیکم التابوت، کہ آئے گی تمہارے پاس ایک صندوق، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تسلی خاطر ہوگی تمہارے لیے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ہوگی، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں جو چھوڑ گئی تھی موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد، تحملہ الملائکہ، اٹھائیں گے اس صندوق کو فرشتے، ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں پوری نشانیاں ہیں تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم یقین رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آیات مذکورہ کا ماحول مقصود ترغیب الی الجہاد ہے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ جہاد امیر اور امیر کے اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے تقریباً 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آیات مذکورہ میں جس نبی کا ذکر ہے اس سے مراد حضرت شمیل علیہ السلام ہے۔ قال ابو عبیدہ هو شمیل ابن حنہ ابن عاقر وعلیہ الاکثر کذا فی روح المعانی۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اس زمانے میں قوم عمالقہ کا غلبہ تھا اور انہوں نے کئی علاقوں پر قبضہ کر کے بنی اسرائیل کو در بدر کر دیا تھا، وہاں سے نکال دیا تھا۔ تو قوم کے شرفاء اور اصحاب رائے نے حضرت شمیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک امیر مقرر فرما دیجئے جس کے اطاعت میں ہم جہاد شروع کریں، اور چونکہ حضرت شمیل علیہ السلام کو ان بنی اسرائیل کے بدبختی اور کجروی معلوم تھی، تو حضرت شمیل علیہ السلام نے فرمایا کہ سوچ لو اور سوچ سمجھ کر بات کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اصرار پر امیر الجہاد مقرر ہو جائے، جہاد فرض ہو جائے، اور پھر تم بزدلی شروع کرو، پھر ٹال مٹول شروع کرو، پھر پس و پیش شروع کرو اور جہاد میں جانے سے گریز کرو۔ تو بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ یہ کس طرح ممکن ہے، ہم جہاد نہیں کریں گے جبکہ ہمیں تو گھروں سے نکال دیا ہے، ہمیں بے گھر کر دیا ہے اور ہمیں اپنے بیٹوں سے الگ تلگ کر دیا ہے۔ مگر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، جو اندیشہ سیدنا شمیل علیہ السلام کو تھا وہی ہوا۔ ابتدا میں بڑے جذباتی تھے، بڑے جرأت کا مظاہرہ کیا، مگر دشمن کا لاؤ لشکر دیکھ کر آخر میں صرف 313 رہ گئی۔ چھٹی بات یہ ہے کہ امیر کے انتخاب کا حضرت شمیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے مطالبہ پر حضرت طالوت علیہ السلام کو امیر مقرر کیا، اور جب حضرت طالوت کو امیر مقرر کیا تو امارت کی اعلان سنتے ہی بول پڑے اور بڑے تعجب اور حیرت سے کہنے لگے کہ طالوت ایک غریب بندہ ہے، ایک مفلس آدمی ہے، ہم پر ان کا امارت اور ریاست کا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ جس طرح آج کل ہمارے قوم کا مزاج بنا ہوا ہے
کہ غریب آدمی قومی اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا، سینٹ کا ممبر نہیں بن سکتا، صوبائی اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا، وزیر مشیر نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ کس کا حق ہے؟ کہتے ہیں یہ تو سرمایداروں، جاگیرداروں، وڈیروں کا، نوابوں کا، خانوں کا حق ہے۔ دوسرا اعتراض یہ کہ حضرت طالوت کے امارت پر، کہ یہ حضرت طالوت تو پیرزادہ بھی نہیں ہے، اور ان کے نزدیک پیرزادہ وہ ہے جو لاوا ابن یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے نہ ہو۔ یہ تو پیرزادہ نہیں ہے، یہ تو لاوا کے اولاد میں سے بھی نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے قوم کا ایک مزاج ہے کہ اقتدار میں یہ جو پیرزادے ہوتے ہیں وہ مسلط ہو جاتے ہیں۔ تیسرا اعتراض یہ تھا کہ سبت مملکت یعنی یہودا کے اولاد میں سے بھی طالوت نہیں ہے۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں ایک مزاج ہے کہ اقتدار کے لیے علیحدہ قوم ہے، عام آدمی اقتدار تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن یاد رکھیں پہلی بات کہ طالوت حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے بنیامین کے اولاد میں سے ہے، لہذا بنی اسرائیل نے ان 3 سوالات کی بنیاد پر تعجب کیا، حیرت کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں سوالوں کا جواب دیا۔ پہلے سوال کا جواب کہ انتخاب، یہ جو طالوت کا انتخاب ہے یہ انسانی نہیں ہے، یہ الہی ہے، یہ اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ یہ اور اس کے حکمت ہے، بنی اسرائیل و تمہاری سطحی اذہان سے ماورا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہارا عقل ادھر کام نہیں کرتا۔ دوسرے سوال کا جواب اللہ نے یہ دیا کہ امارت، سیاست کا معیار دولت اور ثروت نہیں ہے، بلکہ سیاست، امارت، حکومت کا معیار علم اور جسم ہے، بسطۃً فی العلم والجسم۔ اور یہ دونوں باتیں حضرت طالوت میں بقدر اتم موجود تھی۔ تیسرے سوال کا جواب کہ حکومت اور امارت اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہے دے دیتا، یؤتی الملک من یشاء، جس سے چاہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے چھین لیتا ہے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ طالوت کی امارت کی نشانی یہ ہوگی کہ فرشتے ہوا میں اڑ کر آئیں گے، ایک صندوق ہوگا جو سکون اور اطمینان قلبی کا ذریعہ، اور اس میں کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات ہوں گے۔ بعض کہتے ہیں اس میں تورات کی 2 تختیاں ہے، بعض کہتے ہیں اس میں کچھ منصلواتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور سیدنا حضرت ہارون علیہ السلام کے پگڑے، اور اسی طرح کچھ تبرکات تھے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام۔